من کے زندہ قدوس اور وفادار نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم تیسرے کلمے پر غور کریں گے، اور میرے عزیزو جو محبت کا کلمہ ہے، آئیں میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے نیا عہد نامہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 19 باب، اس کی 26 اور 27 آیت کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، جب یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے لبوں سے نکلا تو میرے عزیزو گلگتہ کی پہاڑی پر کچھ وقت گزر چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکائے ہوئے جب یہ محبت کا کلمہ اس کے لبوں سے نکلا تو میرے عزیزو، آج ہم صلیب کے اس منظر کے سامنے کھڑے ہیں جہاں آسمان خاموش ہے، زمین کانپ رہی ہے، اور انسانیت کی نجات کا راز صلیب کے سائے میں پورا ہو رہا تھا۔ گلگتہ کی پہاڑی پر میرے عزیزو 3 صلیبیں کھڑی تھی، اور 2 صلیبوں پر ڈاکو تھے، اور درمیان میں وہ مقدس ہستی لٹکی ہوئی تھی جس کے ہاتھوں میں کبھی بیماروں کو شفا ملی، جس کے لبوں سے زندگی کے الفاظ نکلتے تھے، اور جس کی آنکھوں میں گناہگاروں کے لیے رحم اور محبت تھی۔ وہی خداوند اب درد اور تکلیف کے درمیان بھی انسانیت کو محبت کا سبق میرے عزیزو سکھا رہا تھا۔ جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صلیب کے نیچے چند وفادار لوگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہاں ایک ماں کھڑی ہے جس نے کبھی اس بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ ماں جس کے بارے میں شمعون نے مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 34 اور 35 آیت کے آخر تک فرمایا تھا، نبوت کی تھی۔ وہاں لکھا ہے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ جے اسرائیل میں بختوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا انسان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ 35 آیت کے اندر، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھٹ جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ تو میرے عزیزو،
وہ ماں اب اپنے بیٹے کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ رہی تھی. جس طرح مقدس یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 25 آیت میں ہمیں ملتا ہے، اس کی ماں مریم صلیب کے پاس کھڑی تھی، اور اس لمحے جب خداوند یسوع مسیح دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، جب ان کے ہاتھوں اور پیروں سے خون بہہ رہا تھا، جب ان کا جسم زخمی تھا اور سانس لینا بھی مشکل میرے عزیزو ہو چکا تھا، تب بھی ان کی نظر میں اپنی نظر اپنی ماں کے اوپر پڑی. یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہمیں مسیح کی محبت کی گہرائی نظر آتی ہے میرے عزیزو. صلیب کی اذیت کے درمیان بھی وہ اپنی ماں کو نہیں بھولے. وہ اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہیں جسے بائبل مقدس میں وہ شاگرد کہا گیا ہے جس سے یسوع محبت رکھتے تھے، یعنی یوحنا رسول. اگر ہم مقدس یوحنا رسول 19 باب اس کی 26 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. یہ الفاظ صرف ایک خاندانی ذمہ داری نہیں تھے میرے عزیزو، بلکہ محبت، وفاداری اور روحانی رشتے کا اعلان تھا. اس لمحے مسیح نے دکھایا کہ خدا کی بادشاہی میں رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ ایمان کے بھی ہوتے ہیں. صلیب کے نیچے ایک نیا خاندان میرے عزیزو قائم ہو رہا تھا، ایسا خاندان جو ایمان اور محبت کے بندھن سے چھڑا ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اگر ہم پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 6 باب اس کی 10 آیت پڑھیں تو وہاں پر بڑا خوبصورت ہمیں جواب ملتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ خاص بھلائی کرے، کیونکہ ہم سب ایک روحانی خاندان کا میرے عزیزو حصہ ہیں. تو میرے عزیزو صلیب کا یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح کی محبت صرف نجات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر رشتے کو بدل دیتی ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر دل میں خدا کی محبت ہے تو ہم اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں اور کلیسیا کی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھول سکتے. یہ کلمہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک نجات دہندہ ہی نہیں بلکہ ایک وفادار بیٹے کی مثال بھی ہے. انہوں نے صلیب پر بھی اپنی ماں کی فکر کی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے شاگرد کو ذمہ داری دی. اس لیے مقدس بائبل سکھاتی ہے، اگر ہم پولس رسول کا افسیوں کے نام خط کو پڑھیں 6 باب اس کی 2 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہاں لکھی ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. اور میرے عزیزوں پاس جب ہم صلیب کے تیسرے کلمے کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسیح کی محبت قربانی کی محبت ہے، وفاداری کی محبت ہے، اور ایسی محبت جو تکلیف کے درمیان بھی دوسروں کی فکر کرنا نہیں بھولتی. اور آج بھی صلیب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر ہم واقعہ مسیح کے پیروکار ہیں
تو ہمیں محبت، خدمت اور وفاداری کی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہی محبت ہے جو خاندانوں کو جوڑتی ہے، میرے عزیزو کلیسیا کو مضبوط کرتی ہے اور دنیا کو مسیح کی روشنی دکھاتی ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدمت ہمیشہ خداوند اس کو دیتا ہے جو صلیب کے پاس کھڑا ہوتا ہے، جو ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ خداوند اس کو ذمہ داری دیتا ہے جو مسیح کی محبت کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم غیر زبانیں بھی بولیں، ہم لمبی لمبی دعائیں بھی کریں، تمام رسم کو ادا بھی کریں، اور ہمارے دل محبت سے خالی ہوں، تو پھر پولس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں تو محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچ ہوں۔ میرے عزیزو، اگر مسیح نے صلیب پر زخموں سے چور ہو کر بھی لہو لہان جسم ہے، درد کے ساتھ برا حال ہے، پیاس کے ساتھ اس کی زبان خشک ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیزو اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اور آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح ایک ذمہ داری دیتے ہیں تاکہ ہم زمین پر خدا کے وہ گواہ بنے جن کے دل کے اندر محبت ہو، مسیح جیسی محبت ہو، تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں، ہم اپنی خدا کی جو کلیسیا ہے اس کے ساتھ محبت کریں، کسی گناہ گار کو طنز الفاظ کے ساتھ میرے عزیزو نہ کہیں، بلکہ محبت کے ساتھ مسیح کی باتیں سنائیں، تاکہ خدا کا کلام سننے کے بعد اس کے اندر ایمان پیدا ہو، ذمہ داری کا اس کو احساس ہو کہ اگر میں زمین پہ پیدا ہوا ہوں تو مجھے یسوع نے اس زمین پر کوئی ذمہ داری دی ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح یسوع نے صلیب پر اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ایک شاگرد کی ذمہ داری لگائی، آج میرے عزیزو ہم بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، اور ان ذمہ داریوں کو میرے عزیزو نبھائے، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے جہاں جہاں بھی آج یہ آواز جائے گی، جو بھی خدا کا خادم بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سنیں گے، میرا ایمان ہے وہ اس کلام سے برکت پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام برکت سے بھرا ہے، قدرت سے بھرا ہے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔